منٹو کا افسانہ، نامکمل تحریر۔ میں جب کبھی ذیل کا واقعہ یاد کرتا ہوں تو میرے ہونٹوں میں سوئیاں سے چبھنے لگتی ہیں۔ ساری رات بارش ہوتی رہی تھی، جس کے باعث موسم خنک ہو گیا تھا۔ جب میں صبح سویرے ہوٹل سے باہر نکلا تو دھلی ہوئی پہاڑیوں اور نہائے ہوئے ہرے بھرے پیڑوں کی تازگی دیکھ کر طبیعت پر وہی کیفیت پیدا ہوئی جو خوبصورت کنواریوں کے جھرمٹ میں بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ بارش بند تھی، البتہ ننھی ننھی پھوار پڑ رہی تھی۔ پہاڑیوں کے اونچے اونچے درختوں پر آوارہ بدلیاں اونگھ رہی تھیں، گویا رات بھر برسنے کے بعد تھک کر چور چور ہو گئی ہیں۔ میں چشمے کی طرف روانہ ہوا۔ کاندھے پر تولیہ تھا، ایک ہاتھ میں صابن دانی تھی اور دوسرے میں نیکر۔ جب سڑک کا موڑ طے کرنے لگا تو آنکھوں کے سامنے دھند ہی دھند نظر آئی۔ بادل کا ایک بھولا بھٹکا ٹکڑا تھا جو شاید آسمانی فضا سے اکتا کر ادھر آ نکلا تھا۔ اس بادل نے سڑک کے دوسرے حصے کو آنکھوں سے بالکل اوجھل کر دیا تھا۔ میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، وہاں بھی سفیدی ہی نظر آئی اور معلوم ہوا کہ جیسے اوپر سے کوئی دھنکی ہوئی روئی بکھیر رہا ہے۔ اتنے میں ہوا کے تیز جھونکوں نے اس سفیدی میں ارتعاش پیدا کیا۔ اس دھند میں سے بخارات علیحدہ ہونے لگے اور میری ننگی باہوں سے مس ہوئے۔ برف سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی سردی کے احساس سے وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو ان بخارات نے پیدا کی۔ اس بادل میں سے گزرتے وقت سانس کے ذریعے یہ سفید سفید بخارات میرے اندر داخل ہو گئے، جس سے پھیپھڑوں کو بڑی راحت محسوس ہوئی۔ میں نے جی بھر کے اس سے لطف اٹھایا۔ جب بادل کے اس ٹکڑے کو طے کر کے میں باہر آیا تو آنکھوں کو کچھ سجھائی نہ دیا۔ میرے چشمے کے شیشے کاغذ کے مانند سفید ہو گئے تھے۔ پھر ایکا مجھے سردی محسوس ہونے لگی اور جب میں نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تو وہ شبنم آلود تکیے کی طرح گیلے ہو رہے تھے۔ میں غسل کے معاملے میں بہت سست ہوں اور سردیوں کے موسم میں تو روزانہ غسل کا میں بالکل قائل نہیں ہوں۔ دراصل نہانے دھونے کا فلسفہ میری سمجھ سے ہمیشہ بالا تر رہا ہے۔ غسل کا مطلب یہ ہے کہ غلاظت دور کی جائے، اور روز نہانے کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی رات میں گندا ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں تو خیر میں نہانے کا مطلب سمجھ سکتا ہوں، مگر سردیوں میں اس کا مصرف مجھے نظر نہیں آتا۔ آخر کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہر روز صبح سویرے انسان غسل خانے میں جائے، سردی کے مارے پورے 2 گھنٹوں تک دانت مچتے رہیں، انگلیاں سن ہو جائیں اور ناک برف کی ڈلی بن جائے۔ غسل نہ ہوا، اچھی خاصی مصیبت ہوئی۔ غسل کے بارے میں اب بھی میرا یہی خیال ہے، لیکن جس پہاڑی گاؤں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہاں کی فضا ہی کچھ اس قسم کی تھی کہ جو چیز مجھے اب مہمل نظر آتی ہے یا اس سے پہلے نظر آیا کرتی تھیں وہاں بامانی دکھائی دیتی تھیں۔ اس غسل ہی کو لے لیجئے۔ اس پہاڑی گاؤں میں میں جتنا عرصہ رہا، ہر روز میرا پہلا کام یہی ہوتا تھا کہ نہاؤں، دیر تک نہاتا رہوں۔ چشمے پر پہنچ کر میں نے کپڑے اتارے، نیکر پہنی اور جب پانی کی اس گرتی ہوئی دھار کے پاس گیا جو پتھروں پر گر کر ننھے ننھے چھینٹے اڑا رہی تھی تو پانی کی ایک سرد بوند میری پیٹھ پر آ پڑی۔ میں تڑپ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ جہاں بوند گری تھی اس جگہ گدگدی پرکار کی نوک کی طرح چبھی اور سارے جسم پر پھیل گئی۔ میں سمٹا، کانپا اور سوچنے لگا کیا مجھے واقعی نہانا چاہیے یا نہیں۔ قریب تھا کہ میں باغی ہو جاؤں، لیکن آس پاس نگاہ دوڑائی تو ہر شے نہائی ہوئی نظر آئی۔ چنانچہ جو باغیانہ خیال میرے دماغ میں اس شریر بوند نے پیدا کیے تھے ٹھنڈے ہو گئے۔
سرد پانی کی گدگدیاں شروع میں تو مجھے بہت ناگوار گزریں، مگر جب میں جی کڑا کر کے نیچے بیٹھ گیا تو وہ لطف آیا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ دونوں ہاتھ کے ساتھ زور زور سے پانی کے چھینٹیں اڑانے سے سردی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب میں نے یہ گر معلوم کر لیا تو پھر اس لطف میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ سرد پانی کی موٹی دھار نے عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ پھر جب پانی کے دباؤ سے بال پیشانی پر سے نیچے لٹک آئے اور انہوں نے آنکھوں اور منہ میں گھسنا شروع کر دیا تو زور زور سے پھونکے مار کر ان کو ہٹانے کی ناکام سعی نے مزہ اور بھی دوبالا کر دیا۔ کبھی کبھی ڈوب کر ابھرتے ہوئے آدمی کا احساس بھی مجھے ہوا، اور میں نے سوچا کہ جو لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں ان کو ایسی موت میں بے حد لطف آتا ہوگا۔ چشمے کا پانی آنسوؤں کی طرح شفاف تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد بلبلوں اور پانی کے چھینٹوں کا مشاہرہ ہو رہا ہے۔ غسل سے فارغ ہو کر میں نے تولیے سے بدن پونچھا اور سردی کا احساس کم کرنے کے لیے دھیمے دھیمے سروں میں ایک گیت گنگنانا شروع کیا۔ کبھی کبھی یہ سریلی گنگناہٹ ہوا کے جھونکوں سے مرتعش ہو جاتی اور میں یہ سمجھتا کہ میرے بجائے کوئی اور آدمی بہت دور گا رہا ہے۔ اس پر میں تولیے کو زیادہ زور کے ساتھ بدن پر ملنے لگا۔ بدن خشک ہو گیا تو میں نے کپڑے پہنے اور اس اثناء میں بوندا باندی بھی شروع ہو گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میرے عین اوپر بادل کا ایک ٹکڑا فنج نما چھتری کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی پہاڑی پر سے اترنا شروع کیا اور فوراً ہی کودتا پھاندتا سڑک پر اتر آیا۔ متوقع بارش سے بچنے کے لیے میں نے قدم تیز کر دیے، لیکن ابھی سڑک پر بمشکل ایک جریب کا فاصلہ طے کرنے پایا تھا کہ اے بکری بکری کی آواز بلند ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ ہی دو پہاڑیوں نے اس آواز کو دبوچ کر دوبارہ ہوا میں اچھال دیا۔ میرے جی میں آئی کہ میں بھی اس آواز کو گیند کی طرح دبوچ لوں اور ہمیشہ کے لیے اپنی جیب میں ڈال لوں۔ میں ٹھہر گیا۔ وہی مانوس دل صدا تھی جو اس سے قبل میں کئی مرتبہ سن چکا تھا۔ بظاہر اے بکری بکری 3 معمولی الفاظ ہیں اور کاغذ پر کوئی ایسا تصور بھی پیش نہیں کرتے جو حسین ہو، مگر واقعہ یہ ہے کہ میرے لیے ان میں سب کچھ تھا جو روح کو مسرور کر سکتا ہے۔ چوں ہی یہ آواز میری سماعت سے مس ہوتی، مجھے یہ معلوم ہوتا کہ پہاڑ کی چھاتی میں سے صدیوں کی رکی ہوئی آواز نکلی ہے اور سیدھی آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ بالکل دھیمی آواز میں، اور بکری بکری بلند اور فلک رسا سروں میں۔ ایک لمحہ کے لیے یہ نعرہ شباب پہاڑیوں کی سنگین دیواروں میں گونجتا، ڈوبتا، ابھرتا، تھر تھراتا اور رباب کے تاروں کی آخری لرزش کی طرح کانپتا فضا میں گھل مل جاتا۔ کالی کالی بدلیاں چھا رہی تھیں، فضا نم آلود تھی۔ ہوا کے جھونکوں نے اس نمی میں غنودگی کی سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ میں نے اوپر پہاڑی پر اگی ہوئی ہری ہری جھاڑیوں کی طرف دیکھا اور ان کے عقب میں مجھے 2-3 بکریاں نظر آئیں۔ میں نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ ایک منہ زور بکری وزیر کو گھسیٹے لیے جا رہی تھی اور وہ اس کو ڈانٹنے کے لیے اے بکری بکری پکار رہی تھی۔ اس کا منہ غصے اور زور لگانے کے باعث پگھلے ہوئے تانبے کی رنگت اختیار کر گیا تھا۔ بکری کے گلے میں بندھی ہوئی رسی کو پوری طاقت سے کھینچنے میں اس کا سینہ غیر معمولی طور پر اوریاں ہو گیا تھا۔ سر پیچھے جھک گیا تھا، دونوں ہاتھ آگے بڑھے ہوئے سر پر سے دوپٹہ اتر کر باہوں میں چلا آیا تھا۔ پیشانی پر سیاہ بالوں کی لٹیں بل کھاتی ہوئی سپولیاں معلوم ہو رہی تھیں۔ ایک سبز جھاڑی کے پاس پہنچ کر بکری دفعتاً ٹھہر گئی اور اس کے نرم نرم پتوں کو اپنی تھوتھنی سے سونگھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر وزیر نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنا اترا ہوا دوپٹہ ایک بڑے سے پتھر پر رکھ کر پاس والے درخت کے تنے سے بکری کے گلے میں بندھی ہوئی رسی باندھی
اور دوسرے پیڑ کی جھکی ہوئی ٹہنی پکڑ کر جھولا جھولنے لگی۔ میں جھاڑیوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ بازو اوپر اٹھانے کے باعث اس کی کھلی آستینیں نیچے ڈھلک آئیں اور بازو کندھوں تک اریاں ہو گئے۔ بڑی خوبصورت باہیں تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھی کے 2 بڑے دانت اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، بے داغ، ہموار اور زندگی سے بھرپور۔ وہ جھولا جھول رہی تھی اور اس کے دونوں بازو کچھ اس انداز سے اوپر کی جانب اٹھے ہوئے تھے کہ مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ وہ آسمان کی طرف پرواز کر جائے گی۔ جھاڑیوں کے عقب سے نکل کر میں اس کے سامنے آ گیا۔ دفتن اس نے میری طرف نگاہیں اٹھائیں، سٹ پٹائی اور ٹہنی کو اپنے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ گری، سنبھلی اور حلق میں سے ایک مدھم چیخ نکالتی دوڑ کر دوپٹہ لینے کے لیے پتھر کی طرف بڑھی، مگر دوپٹہ میری بغل میں تھا۔ اس نے دوپٹے کی تلاش میں یہ جانتے بوجھتے کہ وہ میرے بغل میں ہے ادھر ادھر دیکھا اور مسکرا دی، اور اس کی آنکھوں میں حیا کے گلابی ڈورے ابھر آئے۔ گال اور سرخ ہو گئے اور وہ سمٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ دونوں بازوؤں کی مدد سے اس نے اپنے سینے کی شوخیوں کو چھپا لیا اور انہیں اور زیادہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر پتھر پر بیٹھ گئی اور اس پر بھی جب اسے اطمینان نہ ہوا تو اس نے گھٹنے اوپر کر لیے اور کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا دوپٹہ لائیے۔ میں بڑھا اور بغل میں سے دوپٹہ نکال کر اس کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ مجھے اس کے بیٹھنے کا انداز بہت پسند آیا، چنانچہ میں بھی اسی طرح اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی طرف غور سے دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ وزیر جوان آوازوں کا ایک بہت بڑا انبار ہے، اور میں خدا معلوم کیا ہوں۔ اس کو ہاتھ لگاؤں تو وہ باجے کی طرح بجنا شروع ہو جائے گی۔ ایسے سر اس میں سے نکلیں گے جو مجھے بہت اوپر لے جائیں گے اور زمین و آسمان کے درمیان کسی ایسی جگہ معلق کر دیں گے جہاں میں کوئی آواز نہ سن سکوں گا۔ وزیر نے مجھے جنگلی بلی کی طرح گھور کر دیکھا، گویا کہنا چاہتی ہے کہ اب جاؤ، یہاں دھرنا دے کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ میں نے اس کے اس خاموش حکم کی کوئی پرواہ نہ کی اور کہا، چشمے سے واپس آ رہا تھا کہ تمہاری آواز سنی، بے اختیار کھینچا چلا آیا۔ وزیر، تمہاری یہ آواز مجھے یقیناً پاگل بنا دے گی۔ جانتی ہو، پاگل آدمی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر اس کو حیرت ہوئی اور اس نے کہا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ میری آواز کسی کو کیوں پاگل بنانے لگی؟ میں نے کہا، جیسے کچھ نہیں جانتی ہو۔ دنیا میں یہ راگ راگنیاں کہاں سے آئی ہیں؟ لیکن چھوڑو اس قصے کو، یہ بتاؤ میری ایک بات مانو گی؟ اس نے کہا، مان لوں گی، پر آپ یہ تو کہیے کہ بات کیا ہے؟ میں نے کہا، ایک دفعہ میری خاطر اے بکری بکری کا نعرہ بلند کرو۔ مجھے ہاتھ سے دھکا دے کر اس نے تیز لہجے میں کہا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ بنانے کے لیے صرف میں ہی ایک رہ گئی ہوں۔ میں نے کہا، وزیر، باخدا میں تمہیں بنا نہیں رہا، مجھے تمہاری آواز بے حد پسند ہے۔ جھوٹ کہوں تو لے، اب مان بھی جاؤ، بس ایک بار۔ جی نہیں، میں تم سے التجا کرتا ہوں۔ اس نے کہا، میں نے یہ آواز نہ کبھی نکالی ہے اور نہ اب نکالوں گی۔ میں نے کہا، میں ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں۔ اس نے کہا، یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے؟ وزیر نے اپنا بدن سکیڑ لیا اور کہا، اور اگر میں نہ مانوں تو؟ یعنی یہ بھی کیا ضروری ہے کہ میں اسی وقت آپ کے کہنے پر بیکار چلانا شروع کر دوں؟ آپ تو خام خواہ چھیڑ خانی کر رہے ہیں اور میں نگوڑی جانے کیا سمجھ رہی ہوں۔ بھائی ہوگا مذاق، پر اچھا نہیں لگتا۔ میں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا، وزیر، میری طرف دیکھو، میرے چہرے سے تم اس بات کا اطمینان کر سکتی ہو کہ میں ہنسی مذاق نہیں کر رہا۔ اس نے میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور میری ناک پر انگلی رکھ کر کہا،
آپ کی ناک پر یہ ننھا سا تل کتنا بھلا دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت میرے جی میں آئی کہ میں اس پتھر پر جس پر وہ بیٹھی ہے میں اپنی ناک گھسانا شروع کر دوں تاکہ وہ ننھا سا تل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ وزیر نے میری طرف دیکھا تو وہ یہ سمجھی کہ میں روٹنے کا ارادہ کر رہا ہوں، چنانچہ اس نے فوراً اپنی بکریوں کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، اچھا بابا اچھا، اب خفا نہ ہو جائیے۔ قریب تھا کہ وہ مخصوص آواز بلند کرے کہ ایکا ایکی جھجک اس پر غالب آ گئی۔ بہت زیادہ شرما کر اس نے اپنی گردن جھکا لی اور کہا، پر میں پوچھتی ہوں کہ اس میں خاص بات ہے ہی کیا؟ میں نے بگڑ کر کہا، وزیر تم اب باتیں نہ بناؤ۔ دوسری طرف منہ کر کے اس نے ایکا ایکی بلند آواز میں اے بکری پکارا۔ اس کے بعد شرمیلی ہنسی کا ایک فوارہ سا اس کے منہ سے پھوٹ پڑا اور میں بلندیوں میں پرواز کر گیا۔ کتنی صاف اور شفاف آواز تھی۔ دھلی ہوئی فضا میں اس کی گونج دیر تک دور نظر سے اوجھل ہو جانے والے پرندوں کے پروں کی طرح چمکتی رہی، پھر جذب ہو گئی۔ میں نے وزیر کی طرف دیکھا، وہ اب خاموش تھی۔ اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر صاف تھا۔ آنکھیں نہائی ہوئی چڑیوں کی طرح بے قرار تھیں۔ ہنسنے کے باعث ان میں آنسو بھر آئے۔ ہونٹ اس انداز سے کھلے ہوئے تھے کہ میرے ہونٹوں میں سرسراہٹ پیدا ہو گئی۔ خدا معلوم کیا ہوا۔ میں نے وزیر کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اس کا سر میری گودی میں ڈھلک آیا، لیکن ایکا ایکی زور سے وہ اپنا بازو میرے جھکے ہوئے سر اور اپنے متحیر چہرے کے درمیان لے آئی اور دھڑکتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، آہ ہٹائیے ہٹائیے ان ہونٹوں کو۔ میری گود سے نکل کر وہ بھاگ گئی اور میرے ہونٹوں کی تحریر نامکمل رہ گئی۔ اس واقعے کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، مگر جب کبھی میں اس کو یاد کرتا ہوں تو میرے ہونٹوں میں سوئیاں سی چبھنے لگتی ہیں۔ یہ نامکمل بوسہ ہمیشہ میرے ہونٹوں پر اٹکا رہے گا۔